السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات ہوگی کہ جنگ بندی ختم ہوتے ہی اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ حملے کر دیے۔ صہیونی فوج نے 200 مقامات پر ہزاروں ٹن بارود برسا دیا۔ حملے میں 178 فلسطینی شہید، 589 زخمی ہو گئے۔ امریکہ کی دہشت گرد اسرائیل کی اندھی حمایت جنگ بندی کے خاتمے کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرا دیا۔ برازیلین صدر نے کہا امریکہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ جنگ بندی ختم، اسرائیل نے غزہ کو نگلنے کے لیے دوبارہ منہ کھول دیا۔ کھلی ہوا کی جیل کی مانند شہر میں ہزاروں ٹن بارود برسایا گیا۔ کئی ہفتوں سے بربریت سہتے غزہ کی شاہراہوں پر وحشت کا عالم۔ کمسن بچوں کے جنازے تنگ گلیوں سے نکالے گئے، ہر طرف آہو بکا۔ اسرائیلی فوج کے لبنانی سرحد پر بھی حملے۔ حزب اللہ نے جواب میں اسرائیلی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ حماس نے بھی تل ابیب پر راکٹ حملے برسا دیے۔ امریکہ قابض اسرائیل کی اندھی حمایت میں آگے آ گیا۔ جنگ بندی کے خاتمے کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرا دیا۔ غزہ کے معاملے میں برازیل کے صدر نے امریکی صدر کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا۔ قطر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان دوبارہ جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ غزہ میں ظلم ہی ظلم، معصوم بچے نشانہ۔ یونیسیف کے ترجمان کا غزہ کے اسپتال سے ہولناک ویڈیو پیغام۔ کہا اسپتال مزید زخمی بچے نہیں لے سکتے، ہم مزید جلے اور ٹوٹی ہڈیوں والے بچوں کے جسم نہیں دیکھ سکتے۔ ترجمان نے اسرائیلی مکروہ چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے کہا اس اسپتال سے 50 میٹر دور دھماکہ ہوا ہے۔ غزہ کے اسپتالوں کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ جنگ بندی ختم ہوتے ہی اسرائیل نے لبنان کی سرحد پر بھی محاذ کھول لیا۔ گولہ باری سے بیروت میں ماں بیٹا شہید ہو گئے۔ لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی ہیلی کاپٹر کی پروازیں، حزب اللہ کی بھی جوابی کارروائی، اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنگی جرم ہے اور انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ ان جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ کوپ 28 سمٹ سے خطاب میں کہا اسرائیلی بمباری سے 16,000 فلسطینی شہید ہوئے، زیادہ تر خواتین اور بچے تھے۔ اس اقدام کو کوئی بھی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کئی خواب تھے جو پورے ہونا تھے، کئی چہرے تھے جو مزید خوبصورت ہونا تھے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں مستقبل کے معمار بچے شہید۔ خالد نبھان نے بھی اپنی پوتی کو صہیونی فوج کے حملوں میں کھو دیا۔ دادا نے پوتی کی میت گود میں رکھ کر باتیں کی۔ ابھی تو منزل آگے تھی، ابھی تو منظر باقی تھے۔ غزہ کے بچے دنیا کا گلستان دیکھے بغیر رخصت ہو گئے۔ کمسن بچوں کے خون میں لت پت لاشوں نے انسانیت کو لرزا دیا۔ بوڑھے شخص خالد نبھان نے بھی صہیونی جارحیت میں اپنی پوتی کو کھو دیا۔ بھاری کانکریٹ میں دبی کمسن پوتی کی لاش جب نکالی گئی تو دادا نے اسے گلے لگا لیا۔ دادا نے پوتی کی میت سے آخری بار خوب باتیں کی۔ جذباتی مناظر دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ مضبوط شخصیت نے جب ننھی پری کا ذکر کیا تو ان کی آنکھیں آنسو نہ روک پائیں۔ خالد نبھان نے روتے ہوئے کہا میں نے بچی کو رخصت کرتے وقت بالکل ایسے بال سنوارے جیسے وہ سنوارا کرتی تھی۔ بچوں نے آخری وقت میں ساتھ کھیلنے کے لیے کہا تھا، کاش ان کے ساتھ آخری بار کھیل کود لیتا۔ اسرائیلی حملوں میں پچھلے 7 ہفتوں میں ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اور اب بات موسم کی۔ پنجاب کے مختلف علاقے میں دھند کی لپیٹ میں، لاہور، فیصل آباد، ناروال، سیالکوٹ، اکاڑا، ساہیوال، ملتان، بہاولپور میں دھند کا راج۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے پر حد نگاہ انتہائی کم۔ موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو دوران سفر احتیاط کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ میں کمی۔ صوبائی حکومت نے پابندیاں ختم کر دیں۔ تعلیمی اداروں میں آج بھری سی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ بازار، ریسٹورنٹس، کاروباری مراکز ہفتے اور اتوار کو معمول کے مطابق کھلیں گے۔ پنجاب حکومت کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن اور ریٹائرڈ جلانے والی فیکٹریوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھنے کا حکم۔ ڈیچ کوٹ اور گردونواں میں اسموگ اور فوگ کی زد میں، مزید بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز رانا بلال۔ ہاں جی بالکل، فیصل آباد، ڈچکوٹ اور اس کے گردنوا کے موسم کی بات کی جائے تو مسلسل یہ علاقے گہری سموگ اور فوگ کی زد میں ہے، جس کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ چرند پرند اور موسمی فصلیں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ آج کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج کم سے کم ایئر کوالٹی انڈیکس 170 ریکارڈ کیا گیا ہے، جو دن نکلتے ساتھ ہی اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پولوشن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آلودگی بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آج کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج کم سے کم
درجہ حرارت 10 سینٹی ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 80% ہے، جبکہ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کی بات کی جائے تو سڑکیں سٹل ویران نظر آتی ہیں اور رات گئے سے فیصل آباد اور اس کی سراؤنڈنگ موٹر وے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر محکمہ ماحولیات کی بات کی جائے تو محکمہ ماحولیات کی جانب سے بہت کوئی شکریہ ایکشن نہیں لیا۔ اوکاڑا اور گرد و نواح میں شدید دھند اور اسموگ بھی ہے، اس حوالے سے مزید بتا رہے نمائندہ بول نیوز ملک عبدالوحید۔ جی بالکل، اگر اوکاڑا کے موسم کی بات کی جائے تو دھند اور سموگ نے مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، یہاں تک کہ جو حد نگاہ ہے وہ صفر کے قریب ہو کر رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے اس میں بھی خاصی مشکلات درپیش آ رہی ہیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مسافروں کو غیر ضروری سفر سے بھی اجتناب کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بات کریں اگر موسم کی تو آئندہ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے موسم سرد اور خشک رہنے کی بھی اطلاع ہے، اور اس کے علاوہ اگر بات کریں اگر محکمہ صحت کی تو محکمہ صحت کی جانب سے شہریوں کو ماسک لگا کر بالخصوص گھروں سے نکلنے کی ہدایت جاری کی ہے تاکہ نزلہ، زکام، فلو اور مختلف جو بیماریاں ان سے۔ بہت شکریہ ملک وحید۔ گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا، سردی کی لہر تاحال برقرار۔ مزید جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے ندیم خان سے۔ جی بالکل، گلگت بلتستان کے اگر آج کے موسم کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری بارش اور برف باری کا سلسلہ رک چکا ہے، اور گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں سمیت میدانی علاقوں کا موسم جو ہے وہ نہایت خوشگوار ہے۔ بالائی علاقے خصوصاً بلتستان ڈویژن، ضلع غزر، ضلع ہنزا اور ضلع استور میں جو ہے وہ سردی کی شدت جو ہے اس میں اب تک جو ہے کافی شدت ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں سمیت میدانی علاقوں میں چند روز تک موسم صاف رہے گا، مگر بہت شکریہ ندیم خان۔ اور اب بات کریں گے سیاسی سرگرمیوں کی۔ بلے کا انتخابی نشان لینا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن آج ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر خان کے بطور پارٹی چیئرمین کاغذات جمع۔ پی ٹی آئی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر بھی انتخابات میں حصہ لینے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے۔ کہا کئی بانی ارکان الیکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی انتخابات، بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف کے امیدوار، کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ بیرسٹر گوہر کو بانی چیئرمین تحریک انصاف نے نامزد کیا۔ کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسر سردار مصروف خان ایڈوکیٹ نے وصول کیے۔ چیف الیکشن کمشنر تحریک انصاف نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بانی رہنما اکبر شیر بابر 13 سال بعد پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد پہنچ گئے۔ کہا کئی بانی ارکان الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ قانون کا احترام کرتے ہوئے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پر کرایا جا رہا ہے۔ جو شخص 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے وہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن کر ملک کو مشکلات سے نکالے گا۔ کوئٹہ میں بلوچستان ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب میں کہا ایک اور 70 سالہ سابق وزیر اعظم کو نوجوانوں کے لیے آپشن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی واحد وفاقی جماعت ہے اور وہ خود بھی کافی عرصے تیار ہے۔ یہ نہیں جانتے مسائل کیا ہیں، آپس کی لڑائیوں کے علاوہ کسی کے پاس وقت نہیں۔ فیبری 8 پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ چوتھا بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ دوسری طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرا شخص جو خود چند سال پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے، 70 سال کا نوجوان کا لیڈر، کہ یہی ملک کے پاکستان کے بلوچستان کے آپ کے آپشنز ہیں۔ میں تو کافی دیر سے تیار ہوں۔ میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہے وہ باقی سیاسی جماعتیں اس کا جواب دے۔ اس وقت اگر کوئی وفاقی سطح پہ میدان میں ہے تو وہ ایک آپ کے سامنے کھڑا۔ الیکشن سے قبل ملک میں سیاسی ماحول گرم، اتحادی اور وفادار چننے کا وقت آ گیا۔ مختلف سیاسی شخصیات کی مسلم لیگ نون میں انٹری، سیاسی ماحول تبدیل۔ سابق ارکان پنجاب اسمبلی سردار اون ڈوگر اور جاوید اختر انصاری مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ میاں شہباز شریف نے ملاقات بھی کی۔ قومی صوبائی اور مخصوص نشستوں پر پارٹی ٹکٹ اور امیدواروں کے انتخاب کے لیے نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کا شیڈیول جاری۔ اجلاسوں میں مختلف ڈویژن کے امیدواروں کا فیصلہ ہوگا۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास आज होगा। पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में सरगोदा डिवीज़न के मुमकिन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। सरगोदा डिवीज़न से आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले पार्टी उम्मीदवारों के नामों का हतमी फैसला किया जाएगा। इन उम्मीदवारों को आज ही टिकटें जारी करने का ऐलान भी मुतवक्के। इजलास में मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के लिए हिदायत जारी कर दी। नई हल्का बंदियों के बाद पार्टी टिकट के उम्मीदवार नए हल्का नंबर के मुताबिक दरखास्तें 4 दिसंबर तक इरसाल करेंगे। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन सैयद नैयर हुसैन बुखारी के मुताबिक दरखास्त सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम होगी। बैंक ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम होगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले दरखास्तें दी हैं वो बगैर बैंक ड्राफ्ट के दरखास्तें इरसाल करें। नई दरखास्तें देने वालों को कौमी असम्बली के लिए 40,000 रुपये और सूबाई असम्बली के 30,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट मुंसलिक करने की भी हिदायत। MQM पाकिस्तान आम इंतखाबात के हवाले से आज गुलशन इकबाल में जलसा करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में इंतखाबात से पहले हल्का बंदियाँ दुरुस्त करने का मुतालबा कर दिया। मामले पर अदालत जाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं 15 साल इलेक्शन कमीशन ने मुजरमाना सलूक रवा रखा है। शफाफ इलेक्शन से आने वाली जमहूरियत मुल्क को मंजिल तक लेकर जा सकती है। बल्दियाती इलेक्शन में जो किया गया वही सूरत-ए-हाल फिर नज़र आ रही है। पहले गिना नहीं जाता, फिर वोटर लिस्ट भी निकाल देते हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, ये सिंध के शहरी इलाकों को पत्थर के दौर में धकेलना चाहते हैं। लिमिटेशन के फैसले आए हैं, वो किसी भी तरह से उससे ये लगता है कि 15 साल से जो जबर मुसल्लत था, एक मसनूई अक्सरियती जमात को इस सूबे पे मुसल्लत किया गया था, उसका तसलसल नजर आता है। सिंध के अंदर होने वाली बदतरीन शक्ल की हल्का बंदी और जैरीमेंडरिंग है। इसको इंतखाबात से पहले दुरुस्त कीजिए। हम जाएंगे अदालतों में। MQM इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले लेगी तो इलेक्शन हो जाएंगे क्या? फिर इसी तरह के रिजल्ट आएंगे जिस तरह के बल्दियाती पे यहाँ आए थे। कोई मानने को तैयार नहीं है कि उसके शहर में कोई मेयर रहता है। आप इलेक्शन कराएंगे इस तरह करके जो आप अभी करा रहे सिंध के अंदर। हम इस इलेक्शन को, हम इस जेरीमेंडरिंग को नहीं मानते, लेकिन ये सब बता रहे हैं आपको। फिर हम लड़ेंगे इलेक्शन, और आप समझिए हम लड़ेंगे फिर इलेक्शन। MQM के खदशात, इलेक्शन कमीशन का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने MQM वफ्द को मुलाकात के लिए दावत दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM के खदशात और इसके अजाले के लिए मुज़ाकरात की दावत दी है। MQM को 4 दिसंबर को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया है। सियासतदान इंतखाबी मुहिम तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ़ है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की फहरिस्तें बर वक्त जारी कर दी। 90% अजला को वोटर फहरिस्तें फराहम कर दी। 10% अजला को वोटर लिस्टें आज मिल जाएंगी। आप अगर रजिस्टर्ड वोटर हैं 8300 पर अपने वोट का इंदराज मालूम कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात से 54 दिन पहले यानी कि आज से तकरीबन 16 दिन बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हर काम वक्त पर होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, आरओज़ DROज़ की खिदमात कहाँ से ली जाएंगी, अदलिया या ब्यूरोक्रेसी? इस सवाल पर सिकंदर सुल्तान बोले, नो कमेंट्स। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने इन लोगों को टिकट दिया जो नून लीग के नहीं थे, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें मुस्तरद किया। लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में कहना था कि इस बार मुस्लिम लीग नून अपने लोगों को टिकट देगी, पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी, कौमी असम्बली में नून लीग सादा अक्सरियत हासिल करेगी। नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म हैं और कोई नहीं। बिलावल साहब इन लोगों से लड़ाई करें जो नवाज शरीफ को उम्मीद की किरण समझते हैं। उस टाइम पे हमने टिकट अपने लीगी वर्कर्स को टिकट नहीं दिया, हमने उन लोगों को टिकट दिया जो मुस्लिम लीग नून से उनकी ना रफाकत थी, ना मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हुए थे, और हमारे वर्कर्स ने और वोटर्स ने उनको रिजेक्ट। मुस्लिम लीग नून जो है अब खुद अपने कैंडिडेट्स को टिकट देगी, वो इलेक्शन लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि पंजाब में हम क्लीन स्वीप करेंगे और इंशाल्लाह नेशनल में हम एक सिंगल लार्जेस्ट जमात बन के सामने आएंगे। इसका अगला वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ है और कोई भी नहीं। उम्मीद की किरण मियाँ नवाज शरीफ है, तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है। बिलावल साहब, लाडला और ये तमाम चीजें, ये जाके उन लोगों से लड़ाई करें और लोगों से कहें जो मियाँ नवाज शरीफ को अपनी उम्मीद समझते हैं। हम तो ना कल लाडले थे ना आज लाडले हैं। ऐसे एक्सपीरियंस लोग वो किसी जमात के पास नहीं है जो हमारे मुस्लिम लीग के पास है।
नून लीग पीपल्स पार्टी पीटीआई की पॉलिसियों में कोई फ़र्क नहीं। इक़्तिदार पर मुसल्लत रहने वालों ने जायदादों कारखानों में इजाफा किया। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। कहा, कौम ने फ़ौजी सिविल हुकूमतों को आजमा लिया, इस्लामी निज़ाम ही मसाइल का हल है। अवाम 8 फरवरी को कुरान और सुन्नत के निज़ाम के हक़ में फ़ैसला दे। मुल्क में फ़रसूदा निज़ाम कायम दायम है, बस लाडले बदलते रहते हैं। एक ही कबीले के लोग झंडे और नारे बदल कर ऐवानों में बरजमान है। सिराजुल हक ने कहा, 76 बरसों से कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया और मुल्क को 77,000 अरब का मकरूज़ किया। ये सारी रकम कहाँ गई किसी को मालूम नहीं। अदाकारा हाजरा खान के चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक बड़े इंकशाफात। प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई मुनशियात इस्तेमाल करते थे, मैंने मुनशियात का इस्तेमाल करते हुए देखा है। उन्होंने मुझे भी मुनशियात ऑफ़र की थी। पीटीआई जमहूरी जमात नहीं है, ये सोशल मीडिया की पार्टी थी। मैंने उनको देखा है मुनशियात कंज्यूम करते हुए। आपने उनको देखा है मुनशियात कंज्यूम करते हुए, आप ये कह रही हैं? जी जी जी, बहुत से लोगों ने देखा है, बहुत से लोग विटनेस है। आपने खुद अपनी आंखों से देखा? जी। आपको ऑफर की उन्होंने मुनशियात या ड्रग्स? जी जी जी, उन्होंने की। उनके जो करीबी दोस्त वगैरह थे, तो वो अभी सियासत में भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उनका नाम लूँ या उनकी फैमिली वगैरह को। उनके नाम मैंने जिस वक्त लिखे थे वो मैंने चेंज किए हैं, वो अभी नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, अब तो ये कल्ट है, अब तो ये पार्टी भी नहीं है ना। जी जी हाँ, फिजा साहिबा, ये अभी कल्ट है। ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी भी नहीं है ना। ये डेमोक्रेटिक कौन सी चीज़ आपको नज़र आती है इनके नज़रिए में या इनके एक्शंस में? ये सोशल मीडिया की पार्टी थी मेरे ख्याल में, और ये सोशल मीडिया की पार्टी ही रह गई है अभी तो। इस किताब में मैंने लिखा क्या है जो आपको बुरा लग रहा है? पीटीआई चेयरमैन की मुश्किलात में इजाफा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में पीटीआई चेयरमैन समेत 5 अफराद की वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट करप्शन, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर जारी हुए। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी के बाद नायब अदालत में पेश किया जाएगा। जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी, मिर्ज़ा शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। कहानियां से खबर दे, लाला मूसा सर्किल के हुदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। हलाक मुलजिमा ने गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग करके एक पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया था। 1 माह के दौरान मुबैना पुलिस मुकाबलों में 4 डाकू हलाक हुए। इकलौते बेटे की अचानक मौत, कर्ज खाहों की दस्तक का खौफ। डिस्कोट में इज्तिमाई कत्ल की ऐसी वारदात के देखने सुनने वाले कांप जाएं। ताहिर नामी शख्स ने अपनी बेटियों और बीवी को पहले जहर दिया, फिर किसी भारी चीज से सर कुचल दिया, बाद में खुद ने भी जहर खा लिया। मरते मरते ताहिर ने एक खत भी लिखा। 6 बच्चों का बाप ताहिर बेटे की मौत और कर्ज का बोझ न उठा सका। 5 साला बेटा 12 रब्बुल अव्वल पर झंडा लगाते हुए छत से गिरा और शदीद जख्मी हो गया। बेटे को बचाने की गर्ज से ताहिर ने कर्ज लिया, लेकिन बच्चे को ना बचा सका। खत में ताहिर ने लिखा कि हालात से तंग हूँ, कर्जा वापस नहीं कर सकता। मेरे बाद मेरी बेटियों को तंग किए जाने का खदशा था, इसलिए उनको भी साथ ही मार रहा हूँ। शदीद जहनी दबाव के शिकार ताहिर ने 11 नवंबर को कत्ल का मंसूबा बनाया। खत में कर्ज खाहों के नाम और रकूम की तफसीलात भी लिखी। खत में ये भी लिखा कि रकम की अदायगी ना कर सका तो भाई बहनों को तंग न किया जाए, घर फरोख्त होने पर कर्ज अदा कर देंगे। ताहिर ने खत में एक जगह ये भी लिखा कि ये सब इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ मुँह से गलत ना निकल जाए। भाई को दी गई और बच जाने वाली 2 बेटियों के बारे में भी जिक्र किया। भाइयों को बेटियों का ख्याल रखने का कहा। जहर का असर बढ़ा तो खत के इख्तिताम पर लिखा कि इस वक्त पूरा जिस्म कांप रहा है, इसलिए और नहीं लिख सकता, अल्लाह हाफिज। मरने से कबल लिखा हुआ खत और तफसीलात इमाम मस्जिद को बताई और खुद भी जान की बाजी हार गया। हम नमाज पढ़ के फजर की फारिग हुए थे तो वो हमारे पास जो है वो आ गया और उसके पास पेज थे 2 3 4, तो वो कहने लगा कि ये मेरी तरफ से वसीयतनामा है और मैंने अपने घर वालों के साथ ये वाक़या कर दिया है। अब उसके बाद मैंने खुद भी गंदम वाली गोलियां जो है ना वो मैंने खा ली हैं। ताहिर 6 बच्चों का बाप था जिसकी 5 बेटियां और 1 बेटा था। जाँ बहक होने वाली बच्चियों की उम्रें 11, 16 और 18 साल के करीब हैं। राजकोट में अफसोसनाक वाक़े पर CPO फैसलाबाद का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहना था कि वाक़े के तमाम ज़ावियों से तहकीकात की जाएगी। DSP ने बताया कि मुतवफ़ी का चंद माह पहले बेटे का सीढ़ियों से गिरकर इंतकाल हो गया था। SHO ने भी वाक़े की तफसीलात फराहम की। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अब इसमें हमारी टीम यहाँ पर हमारे SSP इन्वेस्टिगेशन है, हमारे SP इकबाल टाउन है, हमारे DSP साहब फैक्ट्री एरिया है, हमारे SHO डिस्कोट यहाँ मौजूद हैं और लाजमी कहते हैं बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जो भी इसके आगे सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी इसके आगे सारी चीज़ें हैं वो हम प्रूव कर रहे हैं। PFSA की टीम यहाँ मौजूद है और प्रॉपर तरीके से जो भी सारी चीज़ें हैं इसको प्रूव किया जाएगा। 6 बेटियाँ और 1 बेटा
تھا اور ایک بیٹا جو ہے وہ 5 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا اور پھر وہ 12 ربیع الاول کو جھنڈے لگا رہا تھا اپنی چھت پہ، وہاں سے گر کے اس کی ڈیتھ ہو گئی، جس کے بعد یہ سیویئر ڈپریشن میں چلا گیا اور کسی سے وہ بات چیت نہیں کرتا تھا اور اظہار کرتا اس بات کا کہ میرا زندہ رہنے کا کوئی چیز وغیرہ دی ہے، لیکن ہم وہی ویریفائی کر رہے ہیں. پھر اس نے ان ریٹرن یہ مسجد میں چلا گیا، مسجد میں جا کے جو نمازی تھے امام مسجد، ان کو جا کے بتایا میں نے یہ کام کر دیا ہے. اورنگی ٹاؤن اور نیو کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے، فائرنگ کے تبادلے میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث زخمی ملزم سمیت 4 ڈاکو گرفتار، اسلحہ، گولیاں، نقدی، موٹر سائیکل برآمد. بحث کالونی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، یوسف کوٹ بس ٹرمینل پر کارروائی، بین الصوبائی منشیات سپلائر گرفتار، منشیات برآمد. پولیس کے مطابق ملزم منشیات سمیت گوادر سے مسافر بس کے ذریعے کراچی پہنچا تھا. لاڑکانوں کو تباہی سے بچا لیا گیا، سی ٹی ٹی کی نوڈیرو میں کارروائی، کلدم تنظیم کا سرگرم رکن گرفتار، دیگر ملزمان کی تلاش جاری. سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم کی شناخت نور حسین عرف لطیف ڈالا ڈومکی کے نام سے ہوئی، جس کا تعلق کلدم تنظیم بلوچ ریپبلک گارڈ سے ہے. 5 ڈیٹونیٹر، میٹر وائر اور 400 گرام بارودی مواد برآمد. ملزم اہم شخصیات کو نشانہ بنانا چاہتا تھا. لاہور میں طالبات کی بس پر فائرنگ کے کیس میں اہم پیش رفت، بس پر فائرنگ کرنے والے 6 ملزمان قانون کے شکنجے میں آ گئے. ملزمان نے شادی کی تقریب سے واپسی پر بس پر فائرنگ کی تھی. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور کا کہنا ہے مذکور چالان مرتب کر کے ملزمان کو سخت سزا دلوائی جائے گی. کالج کا ایک ٹرپ تھا جو ٹرانسپورٹ کر رہی تھی بس، اس پہ اٹیک ہوا، گن اٹیک ہوا. الحمدللہ انہوں نے بہت دن رات محنت کر کے، انتھک محنت کر کے اس کیس کو ٹریس کیا. اس میں 6 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں. جو 6 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اس میں سجاول، ابرار، عبداللہ، احتشام، محبوب اور ایان، یہ ملزمان شامل ہیں. یہ ہم نے مکسچر آف ہیومن انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل لیڈ، یہ دونوں کی مدد سے الحمدللہ اس کیس کو ٹریس کیا ہے اور انفارچونیٹلی 2 بچیوں کو اس میں ہٹ کیا، بلٹ انجریز آئیں. ایک ان میں سے بچی جو ہے ابھی بھی وینٹیلیٹر پہ ہے، عائشہ. نمرہ جو ہے وہ بھی زخمی ہوئی. صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن رات میں بھی جاری. ملزمان کے جدید اسلحے سے پولیس پر فائرنگ. ایس ایس پی سکھر عرفان سمو کا کہنا ہے کہ پولیس نے رات کے اندھیرے میں بھی ملزمان کا تعاقب جاری رکھا. شاہ بیلو کچے میں کارروائی کے دوران ملزمان اور پولیس میں شام سے رات گئے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا. پولیس کی مسلسل جوابی فائرنگ، بختربند گاڑیوں کے ذریعے سے ملزمان کا تعاقب جاری رہے گا. پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے. 1 دسمبر کے روز بھی 5032 افراد کو جلا وطن کیا. محکمہ داخلہ و قبائلی امور خیبر پختونخوا کے اعداد و شمار کے مطابق طورخم کے راستے 1119 افراد افغانستان بھیجے گئے. 28 افراد کو طورخم بارڈر کے راستے جلا وطن کیا. طورخم بارڈر کے راستے اب تک مجموعی طور پر 2,47,785 افراد خیبر پختونخوا سے افغانستان بے دخل کیے گئے. اسلام آباد سے 114، پنجاب سے 873 اور آزاد کشمیر سے 24 غیر قانونی غیر ملکیوں کو جلا وطن کیا گیا. اور اب کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کپتان شان مسعود کی قیادت میں آسٹریلیا کے دورے پر سڈنی پہنچ گئی. پاکستانی ٹیم سڈنی سے ٹیم کینبرا پہنچے گی، جہاں 2 دسمبر کو آرام کرنے کے بعد 3 دسمبر سے اپنی ٹریننگ سیشن کا آغاز کرے گی، جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کینبرا سے 6 سے 9 دسمبر تک 4 روزہ میچ کھیلے گی. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز 14 دسمبر کو ہوگا. قومی ٹیم کی قیادت شان مسعود کریں گے، جنہیں پہلی مرتبہ کپتانی کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. اس کے علاوہ اسکواڈ میں دیگر تجربہ کار کھلاڑیوں میں سرفراز احمد، بابر اعظم، محمد رضوان، حسن علی، شاہین افریدی اور امام الحق شامل ہیں. 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ پرتھ میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے میلبرن اور سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 3 جنوری کو سڈنی میں کھیلا جائے گا. پاکستان کرکٹ فینس کے لیے اچھی خبر، انجری کا شکار اسٹار فاسٹ بولر نسیم شاہ جلد صحتیاب ہونے لگے. نسیم شاہ کا ریہاب مکمل ہو گیا. انگلینڈ میں نسیم شاہ کا ریہاب ستمبر سے جاری تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیف سلیکٹر وہاب ریاض کے کنسلٹنٹ ممبرز کی تقرری کر دی. سابق کرکٹرز کامران اکمل، راؤ افتخار انجم اور سلمان بٹ وہاب ریاض کے کنسلٹنٹ مقرر کر دیے گئے. پی سی بی کے مطابق تینوں کنسلٹنٹ فوری طور پر کام کا آغاز کریں گے. ان تینوں کے لیے پہلا اسائنمنٹ نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 میچز کی سیریز ہے. سلیکشن ڈیوٹی نہ ہونے پر تینوں کنسلٹنٹ اسکلز کیمپ کی اضافی ذمہ داریاں سنبھالیں گے.
16ویں عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز بھی علم و ادب، تہذیب، ثقافت، فنون لطیفہ کے مختلف جہتوں پر نشستیں ہوئیں۔ عالمی مشاعرے نے کانفرنس کا مسا بالا کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کا نیشنل ڈے، پاکستان متحدہ عرب امارات کے تاریخی تعلقات پر گانا ریلیز، گانے کے خوبصورت بول پاکستان متحدہ عرب امارات کی دوستی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں گے ہالی ووڈ ایکشن فلم فیوریوسیا کا ٹریلر جاری، آئندہ سال سینما گھروں کی صنعت بنے گی۔ اور اسی کے ساتھ بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔